کہانی کا پارٹ 2۔ دیو کا سر عورت نے آہستہ سے زمین پر رکھا اور انہیں دھمکی دی کہ میرے پاس آؤ ورنہ تمہیں مروا دوں گی۔ یہ سن کر وہ چپکے سے اتر کر عورت کے پاس آئے۔ عورت نے دونوں کو دادے عیش پر مجبور کیا۔ وہ ڈر کے مارے عورت کی بات مانتے رہے۔ فراغت کے بعد عورت نے دونوں کی انگوٹھیاں لے لیں اور صندوق سے ایک دھاگا نکالا جس میں بہت سی انگوٹھیاں تھیں اور ان کو بھی اسی نے پرو لیا اور کہنے لگی کہ یہ دیو بیوقوف ہے اور یہ اپنے انتظام پر خوش ہے، لیکن میں اس کی کڑی نگرانی کے باوجود بھی بما تمہارے آج تک پورے 300 جوانوں سے مل چکی ہوں اور جن کی یہ انگوٹھیاں بطور نشانی میرے پاس موجود ہیں، اور یہ کمبخت دیو مجھے سمندر میں چھپائے رکھتا ہے تاکہ باعصمت رہوں، لیکن جب میرا جی چاہتا ہے تو میں اپنی خواہش پوری کر لیتی ہوں اور اسے خبر تک نہیں ہوتی۔ اس کے بعد اس نے شہزادوں کی طرف اشارہ کیا کہ اب کہیں بھاگ جاؤ، اور خود اپنی جگہ پر آ کر بیٹھ گئی۔ یہ واقعہ دیکھ کر شہزادے بہت حیران ہوئے۔ حسب وعدہ یہ سوچ کر کہ اس دیو کی مصیبت ان سے بھی زیادہ ہے، اپنے دارالحکومت کی طرف متوجہ ہوئے۔ شہریار نے محل میں آتے ہی ملکہ کا قتل کرا دیا اور آئندہ کے لیے عہد کر لیا کہ ہر شب کسی نئی عورت سے نکاح کرے گا اور باعث مکر و فریب صبح ہی اسے قتل کرا دے گا۔ الغرض اس تجویز کے بعد شہریار نے شاہزامہ کو تحائف دے کر رخصت کیا اور اپنے فیصلے پر عمل کر کے چند روز میں ہی اپنی رعایا کی لڑکیوں پر اس کا ظلم شکار ہونے لگی۔ بعض لوگ ملک چھوڑ کر بھاگ گئے۔ اس وزیر کی بھی 2 لڑکیاں تھیں جو کہ نہایت عقلمند ہونے کے علاوہ علم و یکتائی زمانہ تھیں اور حسن میں بھی بے مثال تھیں۔ بڑی کا نام شہزاد اور چھوٹی کا نام دینازاد تھا۔ ایک دن شہزاد نے اپنے باپ کو غمگین پا کر وجہ دریافت کی تو وزیر نے بادشاہ کا خیال اس پر ظاہر کیا۔ شہزاد نے کہا کہ میں بھی مدت سے بادشاہ کے نکاح کی آرزومند ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آئندہ اس ظلم کو نست و نابود کرنے میں کامیاب رہوں گی۔ باپ نے کہا کہ بیٹی شاید تو پاگل ہو گئی ہے، تو کبھی کامیاب نہیں ہوگی اور میں تمہیں موت کے منہ میں نہیں جانے دوں گا، اور مجھے ڈر ہے کہ کہیں تیرا بھی حال اس سوداگر کے گدھے جیسا نہ ہو جس طرح اس نے اپنی نادانی سے سزا بھگتی۔ شہزاد نے کہا کہ ابا حضور مجھے اس گدھے کی حکایت سنائیے کہ وہ کیا ہے، اور وزیر نے یوں بیان کرنا شروع کیا۔ ایک سوداگر بڑا مالدار تھا جو جانوروں کی بولی سے اچھی طرح واقف تھا۔ ایک دن اس نے مویشی خانے میں گدھا اور بیل آپس میں باتیں کرتے سنے۔ بیل نے گدھے سے کہا، تم خوش قسمت ہو اور میں سارا دن ہل چلاتا ہوں اور تم مزے میں رہتے ہو۔ گدھے نے کہا کہ میرا کہنا مانو تو تم بھی آرام پاؤ گے، کل کام کے وقت بیمار بن جانا تو مالک تم سے کام نہ لے گا۔ بیل نے خوش ہو کر تجویز پر عمل کرنے کا یقین دلایا۔ سوداگر نے ان دونوں کی بات سن لی اور چپ رہا۔ دوسرے دن ملازم نے بیل کی بیمار ہونے کی اطلاع دی۔ سوداگر مسکرایا اور کہا کہ آج گدھے کو لے جاؤ۔ نوکر گدھے کو لے کر گیا اور شام تک کام لیا۔ رات کو جب گدھا آیا تو بیل نے بہت شکر ادا کیا کہ تمہاری تجویز خوب رہی اور مجھے آرام کرنے کا موقع مل گیا۔ گدھا دن بھر کی مشقت سے چور چور تھا، اس وقت تو چپ رہا، لیکن جی میں سوچ رہا تھا کہ اچھی نصیحت کی کہ خود بلا میں پھنس گیا۔ وزیر نے ایک قصہ بیان کر کے شہزاد سے کہا کہ بیٹی تو بھی اس نصیحی گدھے کی طرح اپنے آپ کو مصیبت میں مبتلا کرنا چاہتی ہے۔ لڑکی نے کہا کہ میں جو ارادہ کر لیا ہے اسے ضرور پورا کروں۔ وزیر نے کہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے تم سے وہی سلوک کرنا پڑے جو سوداگر نے اپنی بیوی سے کرا۔ شہزاد نے کہا آپ مجھے سوداگر کی حکایت سنائیے اور یہ بھی بتائیے کہ اس گدھے کا کیا حال ہوا۔ وزیر نے کہا کہ اگلے روز صبح سویرے سوداگر پھر مویشی خانہ پہنچا تاکہ گدھے اور بیل کا معاملہ دیکھے۔ آج اتفاقاً اس کی بیوی بھی ساتھ۔ اس وقت گدھا بیل سے پوچھ رہا تھا آج کیا کرو گے؟ بیل نے کہا آج بھی بیمار رہوں گا۔ تو گدھے نے کہا کہ نہیں، ایسا غضب نہ کرنا، مالک کہہ رہا تھا کہ اگر بیل تندرست نہ ہوا تو اس کو ذبح کر دیا جائے گا، اس لیے بہتر یہی ہے کہ آج اچھی طرح اپنے کام پر چلے جاؤ ورنہ جان کا خطرہ ہے۔ سوداگر یہ سن کر ہنس پڑا۔ بیوی نے تعجب ہو کر پوچھا آپ کیوں ہنسے؟ سوداگر نے جواب دیا بیل اور گدھے کی باتوں پر ہنسی آ گئی۔ تو بیوی نے دریافت کیا ان کی کیا گفتگو ہوئی؟ سوداگر نے کہا یہ ایک راز ہے کہ اگر میں ظاہر کر دوں تو اس میں میری جان کا خطرہ ہے۔ بیوی نے اصرار کیا اور کہنے لگی کہ تم بہانے کرتے ہو، اگر صحیح بات نہ بتاؤ گے تو میں اپنے آپ کو قتل کر دوں گی۔ سوداگر نے ہر چند اسے سمجھانا چاہا لیکن وہ اپنی ضد پر اڑی رہی اور ساتھ ہی رونا پیٹنا شروع کر دیا۔ سوداگر دیکھ کر پریشان ہوا کہ اگر اس کو بتاتا ہوں تو میری زندگی پر حرف آتا ہے، نہیں بتاتا ہوں تو جان کھوتی ہے،
اس فکر میں کھڑا تھا کہ کتے نے مرغ سے کہا کہ تو آج بھی اپنی مرغیوں سے بدمستی کر رہا ہے۔ مرغ بولا کہ کیوں، آج کیا بات ہے؟ کتے نے کہا کہ آج ہماری ملکہ مالک سے ایسا راز دریافت کرنے پر اصرار کر رہی ہے کہ اگر بتا دیا جائے تو مالک کی خیر نہیں، اگر مالک نہیں بتاتا تو ملکہ جان دینے کو تیار ہے۔ مرغ بولا کہ مالک بے وقوف ہے جو ایک بیوی کے قابو میں نہیں رکھ سکتا۔ مجھے دیکھو، 50 مرغیوں کو سنبھال رکھا ہے، اگر میری مرضی کے خلاف ذرا بھی کام کریں تو مار مار کر سیدھا کر دوں۔ مالک جس قدر سستی کرے گا عورت اتنا ہی سر چڑھے گی۔ یہ سن کر مالک نے ہنٹر اٹھایا اور بیوی کو مارنا شروع کر دیا۔ عورت ڈر گئی اور سوداگر کے قدموں میں گر کر معافی مانگی کہ تمہاری مرضی کے خلاف کوئی بات نہ کروں گی۔ یہ حکایت بیان کر کے وزیر نے کہا کہ بیٹی، اگر تو اپنی ضد نہ چھوڑے گی تو مجھے تیرے ساتھ بھی یہی سلوک کرنا پڑے گا۔ شہزاد نے کہا کہ میری درخواست منظور کر لیجیے، مجھے یقین ہے کہ میں اپنی ہزاروں بہنوں کی جان بچا لوں گی، اگر اس کار ثواب میں میری جان بھی چلی گئی تو کوئی حرج نہیں۔ مجبوراً وزیر بادشاہ کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ حضور، آئندہ شب میری لڑکی حضور کی دلہن بنے گی۔ بادشاہ نے تعجب سے کہا کہ تمہیں میرا دستور معلوم ہے، کیا تم یہ امید کرتے ہو کہ اس معاملے میں تمہاری بیٹی سے رعایت کروں گا؟ یہ سمجھ لو میرا عہد ایسا نہیں ہے کہ میں کسی کے لیے توڑوں۔ وزیر نے کہا کہ حضور اختیار ہے۔ وزیر گھر واپس آیا اور بیٹی کو کل ماجرا سنا دیا۔ وہ بولی کہ اللہ پر بھروسہ کیجیے۔ اس نے چھوٹی بہن دینازاد کو بلایا اور سمجھایا کہ آج میں اس ارادے سے جا رہی ہوں، کسی بہانے سے تمہیں بھی بلاؤں، جب تھوڑی رات باقی رہ جائے تو تم کہانی سنانے پر اصرار۔ اس وقت میں کوئی کہانی شروع کر دوں گی، امید ہے کہ اس طرح میرے اور تمہارے ساتھ دوسری بہت سی لڑکیوں کی جان بچ جائے۔ حسب وعدہ بادشاہ نے شہزاد سے نکاح کر لیا۔ رات کو جب بادشاہ نے شہزاد کو دیکھا تو اس کی خوبصورتی پر بہت پیار آیا، لیکن شہزاد نے بادشاہ کو موقع نہیں دیا کہ وہ اپنی تاشنہ آرزو کی پیاس بجھائے، بلکہ بے اختیار ہو کر رونے لگی۔ بادشاہ نے حال دریافت کیا تو رو کر کہنے لگی کہ یہ تو میں جانتی ہوں کہ مجھے آپ صبح قتل کرا دیں گے، اس لیے چاہتی ہوں کہ اپنی چھوٹی بہن کو اپنے پاس بلا لوں اور جی بھر کر دیکھ لوں۔ بادشاہ چونکہ اس کو دل میں چاہنے لگا تھا، یہ سن کر خاموش ہو گیا اور دینازاد کو بلانے کی اجازت دے دی۔ شہزاد نے اپنی تجویز کے مطابق بہن کو بلایا اور اپنے کمرے میں ہی اس کو بھی لٹا لیا۔ بادشاہ چونکہ شہزاد سے محبت کرنے لگا تھا، پر اس کے دماغ میں اپنے عہد کے مطابق صبح اسے قتل کرنا پڑے گی کی سوچیں چل رہی تھیں۔ آدھی رات گزرنے پر دینازاد نے کہا کہ بہن، خدا جانے صبح کیا ہو، آپ آخری کہانی سنا دیجیے، پریشانی میں نیند نہیں آتی۔ شہزادی بولی کہ شہنشاہ اجازت دیں کہ میں کوئی قصہ کہوں۔ بادشاہ بھی کہانیوں کا بہت شائق تھا، اجازت دے دی۔ شہزاد نے یہ کہانی شروع کر دی۔ پہلے زمانے میں ایک نوجوان سوداگر تھا جو بڑا دولت مند تھا۔ ایک مرتبہ وہ کسی کام کے لیے سفر کر رہا تھا۔ راستے میں ایک سایہ دار درخت دیکھ کر ذرا سستانے کو بیٹھ گیا اور کھانا کھانے لگا۔ ابھی کھانے سے فارغ نہیں ہوا تھا کہ ہیبت ناک شکل کا ایک جن ہاتھ میں تلوار لیے ہوئے سخت غصے و غضب کی حالت میں نمودار ہوا اور کہنے لگا کہ تو نے جو کھجور کی گٹھلیاں پھینکی ہیں، ان میں سے ایک گٹھلی میرے لڑکے کو لگ گئی ہے جس سے وہ مر گیا۔ اب میں تجھے اس انتقام میں قتل کر دوں گا۔ سوداگر بہت گھبرایا، جن سے کہنے لگا کہ آپ مجھے 1 سال کی مہلت دیجیے تاکہ میں اپنی جائیداد اور دولت کا انتظام کر لوں اور قرض خواہوں کو قرض ادا کر دوں۔ سال گزرنے کے بعد اس جگہ حاضر ہو جاؤں گا، پھر آپ کو اختیار ہے کہ جو چاہے سزا دیجیے گا۔ جن نے یہ بات منظور کر لی۔ سوداگر اپنے وطن کو واپس لوٹ آیا اور سب حساب بے باک کیا اور بیوی بچوں کو سمجھایا۔ آخر سال پورا ہونے پر سب کو روتا چھوڑ کر حسب وعدہ اس درخت کے نیچے آ کر بیٹھ گیا۔ ابھی اس کو آئے ہوئے ذرا دیر نہیں گزری تھی کہ ایک بوڑھا شخص ایک ہرنی کے گلے میں رسی ڈالے سامنے آیا اور کہا کہ میں پوچھ سکتا ہوں کہ آپ کون ہیں اور اس دہشت ناک جنگل میں تنہا بیٹھ کر کیا کر رہے ہیں؟ سوداگر نے اپنی آپ بیتی سنائی۔ بوڑھا کہنے لگا کہ جب تک تمہارا معاملے کا انجام نہ دیکھ لوں میں آگے نہیں جاؤں گا۔ تھوڑی دیر بعد ایک اور شخص 2 کتوں کی زنجیر پکڑے ہوئے آیا اور حال دریافت کرنے لگا۔ جب اس نے یہ قصہ سنا تو وہ بھی ٹھہر گیا اور اس کے بعد ایک اور آدمی ایک خچر کے ساتھ لیے ہوئے پہنچا اور وہ بھی ان دونوں کو دیکھ کر وہیں رک گیا۔ ان سب لوگوں نے ابھی اچھی طرح گفتگو بھی نہیں کی تھی کہ سامنے سے گرد و غبار بلند ہوا اور وہی ہیبت ناک جن ہاتھ میں تلوار لیے ہوئے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ آج تمہاری مہلت ختم ہو گئی، اب میں تمہیں قتل کروں گا۔ غریب سوداگر رونے لگا۔ جن نے قتل کا ارادہ کیا تو ہرنی والا بوڑھا آگے بڑھا اور جن کے سامنے دست بدست کھڑا ہو کر کہنے لگا کہ اے جنوں کے بادشاہ،
میرے اور اس ہرنی کی عجیب و غریب کہانی ہے، میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ تو کیا اس سوداگر کی 1/3 گناہ معاف کر دیں گے؟ جن نے کچھ دیر سوچنے کے بعد منظور کر لیا۔ ہرنی والے بوڑھے نے اپنی داستان اس طرح بیان کرنا شروع کی۔ اے جنوں کے بادشاہ، دراصل یہ ہرنی میری چچا کی لڑکی اور میری بیوی ہے۔ اب سے 30-40 سال پہلے اس سے میری شادی ہوئی تھی۔ کافی مدت گزر جانے کے بعد اس کو کوئی اولاد نہ ہوئی۔ آخر میں نے ایک لونڈی خریدی جس کے بطن سے ایک لڑکا ہوا۔ 15 سال تک ہم سب عیش و آرام سے رہتے رہے۔ اتفاقاً اس زمانے میں مجھے ایک سفر پر جانا پڑا۔ میں نے لڑکی اور لونڈی کو اپنی بیوی کے سپرد کیا اور خود سفر پر چلا گیا۔ لیکن اس بدبخت میرے جانے کے بعد شہر سے باندی کو گائے اور لڑکے کو بچڑا بنا کر گھر والیوں کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ جب میں واپس آیا اور ان دونوں کے متعلق دریافت کیا تو کہنے لگی کہ باندی کا تو انتقال ہو گیا اور بچہ معلوم نہیں کہاں بھاگ گیا۔ میں نے ہر چند تلاش کیا لیکن کوئی پتہ نہ چلا۔ یہ حال دیکھ کر مجھے بے حد صدمہ ہوا، لیکن صبر کے سوا چارہ ہی کیا تھا۔ اسی آسنا میں عید قربانی آ گئی اور میں نے ایک عمدہ گائے قربانی کے لیے خریدی۔ حسب اتفاقاً وہ وہی گائے تھیں جو میری بیوی نے جادو کے اثر سے بنائی تھی۔ جس وقت میں ذبح کرنے لگا تو گائے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور مجھے اس پر رحم آیا اور خادموں سے کہا کہ اسے چھوڑ دو اور دوسرے جانور کو لے آؤ۔ لیکن میری بیوی نے، جو دراصل اس کو جانتی تھی، مجھ پر زور دیا کہ اچھی موٹی تازی گائے ہیں، اس کو ذبح کر دو۔ چنانچہ میں نے اس کو نوکروں کے ہاتھ ذبح کرا دیا۔ لیکن جس وقت قصاب نے اس کو صاف کیا تو گوشت بالکل نہ نکلا، صرف ہڈیاں ہی ہڈیاں تھیں۔ مجھے بہت تعجب ہوا لیکن خاموش رہا اور دوسرا جانور منگایا۔ اب کی مرتبہ ایک بچڑا لایا گیا۔ میں جب اس کے قریب گیا تو اس نے اپنا منہ میرے پیروں پر رکھ دیا اور رحم طلب نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے اس کو چھوڑ دیا اور دوسرا بیل منگا کر ذبح کر دیا۔ گو میری ظالم بیوی نے اس کو ذبح کرنے پر بھی بہت زیادہ زور دیا تھا، لیکن میں نہ مانا۔ چند روز بعد ایک گھوسی میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میری لڑکی سحر جانتی ہے۔ جب میں آپ کا بچڑا جو آپ نے چھوڑ دیا تھا وہ اپنے گھر لے گیا تو وہ کہنے لگی کہ یہ دراصل جانور نہیں بلکہ فلاں سوداگر کا لڑکا ہے اور اس کی بیوی نے اس کو سحر کے زور سے بچڑا بنا دیا ہے۔ اس کی ماں بھی گائے بنائی گئی تھی جو عید کے روز ذبح کر دی گئی۔ یہ حال سن کر میرا دل بیٹھ گیا اور اتنا سخت صدمہ ہوا کہ بیان نہیں کر سکتا۔ خیر، میں اس وقت پڑوسی کے گھر آیا اور اس لڑکی سے کہنے لگا، بیٹی اگر تم کسی طرح اسے دوبارہ انسان بنا دو تو میں تمہیں اپنی دولت دوں گا، زندگی بھر کسی محنت کی ضرورت نہ رہے گی۔ لڑکی نے کہا کہ کسی دولت کی طلب نہیں، لیکن 2 شرطیں ہیں کہ یہ جب میں آپ کے لڑکے کو انسان بنا دوں تو میری شادی اس سے منظور کر لیجیے، دوسری یہ کہ جس عورت اس کو بچڑا بنایا ہے اس کو سزا دینے کی اجازت دیجیے۔ میں نے اس کی دونوں شرطیں منظور کر لیں۔ لڑکی اٹھی اور ایک برتن میں پانی لیا، پھر اس پر کچھ پڑا اور اس بچڑے پر چھڑک دیا۔ فوراً ہی بچڑا انسانی شکل میں آ گیا۔ میں نے اپنے لڑکے کو سینے سے لگایا اور اسی وقت اس لڑکی سے اس کی شادی کرا دی۔ بعد میں اس لڑکی نے میری بیوی کو فوراً اپنے شہر سے ہرنی بنا دی، چنانچہ یہ وہی ہرنی ہے جو اس وقت میرے ساتھ ہے۔ اتفاقاً آج میں ادھر سے گزر رہا تھا کہ اس سوداگر کو یہاں تنہا دیکھا کہ اس کے پاس چلا آیا، حالات سنے اور اس کا انجام دیکھنے کو ٹھہر گیا۔ آپ نے میری درد بھری داستان سنی، امید ہے کہ آپ حسب وعدہ اس سوداگر کا 1/3 قصور معاف کر دیں گے۔ جن نے کہا، واقعی تمہارا داستان عجیب خیز ہے اور میں اس سوداگر کو 1/3 قصور معاف کرتا ہوں۔ اس وقت دوسرا شخص جس کے ہاتھ میں 2 کتے تھے آگے بڑھے اور کہنے لگا، اے شاہ جن، میری کہانی اس سے بھی حیرت ناک ہے۔ اگر آپ اس سوداگر کی 1/3 قصور معاف کرنے کا وعدہ کریں تو میں اپنی کہانی عرض کروں۔ جن نے کہا کہ اگر واقعی قصہ اس سے بھی زیادہ عجیب ہوا تو میں اس کی 1/3 قصور معاف کر دوں گا۔ چنانچہ دوسرا شخص اپنا قصہ بیان کرنے لگا۔ آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی ویڈیو میں سناؤں گی۔ پلیز میرا چینل سبسکرائب کیجیے اور آگے کی کہانی سنیے۔